السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، شہر قائد میں ویسے تو کئی مسائل ہیں، لیکن جب سے بارشیں ہوئی ہیں تب سے مسائل میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہب ڈیم بھی فل ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ عوام کے گھروں میں جو نلکے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ پانی نہیں آیا، بہرحال وہاں پر کوئی آسانی میسر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ضرور بات کریں گے، تھوڑا سا سیاسی ماحول پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کہ کس کروٹ بیٹھے گا آخر یہ اونٹ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی، یہی تین جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ملک کی سیاست کا محور ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی شاید بڑی مشکلات کا شکار ہے، وہ خود کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو ریلیف بھی ملتا ہے، یہ بھی بات کریں گے۔ جبکہ اگر ہم تھوڑی سی وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ شہریوں سے بڑے برہم ہیں ان پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اتنی بارش ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ باہر حالات خراب ہیں، تو گھروں سے کیوں نکلتے ہیں۔ سندھ میں بارشوں کے نئے سسٹم نے بھی دستک دے دی ہے اور شہریوں کے لیے ایک اور آزمائش سامنے آ رہی ہے۔ ملکی سیاست میں نیا موڑ آ رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن میں مشترکہ حصہ لے رہے ہیں اور شاید اتحادی ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بڑے عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو وہ قرضوں سے نجات دلا دیں گے، چھٹکارا دلا دیں گے۔ پلانز کیا ہیں، کیا لائے عمل ہوگا، یہ بھی ہمارے گفتگو کا ٹاپک رہے گا۔ جبکہ اگر دوسری جانب ہم تھوڑے سے بجٹ کی بات کریں تو ٹاؤن جو ناظمین ہیں، جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں، ان کو 27 ارب دیے گئے ہیں، اور ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں گئے ہیں۔ خاص طور پہ جماعت اسلامی کے جو 9 ٹاؤنز ہیں ان کو 27 ارب دیے گئے، لیکن ان کا حساب کتاب کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی سے جاوید صدیقی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ اکثر پروگرام میں ان کی شمولیت رہتی ہے اور ان سے ہم تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری جانب پروفیسر نائمہ سعید صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں اور یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لے کے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بات ہم کریں گے شہر قائد میں بارشوں کی اور ہب ڈیم کے حوالے سے کہ کیوں شہریوں کو ریلیف نہیں مل رہا جبکہ پانی بھی اتنا وافر مقدار میں موجود ہے۔ جاوید صدیقی صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ شہر قائد کے جو باسی ہیں ان کے مسائل کا کہیں کوئی حل انہیں نظر نہیں آتا، لیکن جنہیں مسائل کرنا چاہیے انہیں بھی نظر نہیں آتا، کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو بھی ابھی آپ نے مسائل کا تذکرہ کیا، یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہیں۔ ایک عرصے دراز سے ہم اس پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے حل بھی مطلب سادہ تھا پہلے، لیکن اب بڑھتے 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 اب وہ مسائل کا انبار لگ گیا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے جیسا کہا کہ ہب ڈیم بھر گیا، تو یہ ہب ڈیم پہلی دفعہ نہیں بھرا ہے، اکثر و بیشتر بارشوں میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں وہ بھر جاتا ہے۔ اب تو کچھ زیادہ بھر گیا، اور پھر شہر کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن جب آپ کی نیت عوام کی خدمت یا عوام کے جس مقصد کے لیے جو الیکشن میں آپ دعوے کرتے ہیں، جو کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم عوام کے لیے یہ کریں گے، ہم عوام کے لیے وہ کریں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جب اور کیونکہ دیکھیں صوبے میں اگر ہم کیونکہ کراچی اور سندھ کی بات کر رہے ہیں، تو جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے وہ آج کی نہیں ہے، وہ 17 سال سے کنٹینیو، اور اگر مشرف صاحب کے 9 سال نکال دیے جائیں تو اس سے پہلے بھی یہی پارٹی تھی، اور ان کے کنٹینیو چیف منسٹر رہے، منسٹر رہے، ہر چیز رہے۔ تو اگر ان کی نیت عوام کو ڈیلیور کرنے کی ہوتی تو آج ہم ان مسائل پہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اس شہر کے لیے جو شہر ریونیو دینے والا ہے، ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں ریونیو دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے وفاق کو، صوبے کو 90% دے رہا ہے، صوبے کو 90% دے رہا ہے، اور اتنا بڑا اماؤنٹ دینے کے بعد اس کے مسائل جو کہ تو ہے، مطلب پانی جیسی بنیادی ضرورت اور بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ پانی تو بنیادی ضرورت ہے کسی بھی انسان کی، روشنی، ہوا اور پانی کے بغیر تو انسان رہ نہیں سکتا اس کی، لیکن وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ حق ہے اس کو یہ بنیادی سہولیات ریاست دے۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوا تھا تو یہ 3 چیزیں دنیا میں پہلے پیدا کی گئی تھیں، اس کے بعد انسان کا وجود آیا تھا، تو اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے جو اس وقت جو پاور میں ہیں، یہ جو پاور میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے صرف اپنے اور اپنے، ابھی آپ نے میڈل جو دیے گئے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا
کہ کن لوگوں کو میڈل دیے گئے, وہ کسی پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر یا بڑے ہائی کوالیفائڈ لوگوں کو نہیں دیے. آگ, ہوا اور پانی سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مٹی سے بنا ہوا ہے, اور یہ چیزیں انسان کے لیے بنیادی ضروریات ہیں, اور کسی بھی ریاست کے لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے کہ وہ اس اپنے شہریوں پہ یہ سہولیات دے. بالکل, لیکن یہ فرض وہ جو فرض ہے وہ اگر وہ اپنا محسوس کرے اور قوم سے اپنے, جیسے کہ آپ دیکھیں نا جاپان ہے یا اور جو دوسرے ملک ہیں, کوریا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, وہ کیونکہ اپنی قوم سے مخلص ہیں, تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تعلیم کا ایشو نہیں ہے, وہاں پہ روزگار کا ایشو نہیں ہے, کہ ہماری لیڈرشپ میں فالٹ ہے. جی ہاں, اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ آج کا نہیں ہے, عرصے دراز سے چل رہا ہے. اور ابھی پی ٹی آئی جب سے 2018 سے ہوئی تھی تو ایک ہلچل مچی تھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر انڈرسٹینڈنگ ساری چل رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی پہلی کافی عرصے کے بعد, مطلب بھٹو صاحب کا اگر آپ کہہ لیں, اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی ایسی جماعت جو پورے پاکستان کے جو زبان بولنے والے اور مذہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ, ایک جھنڈے تلے اگر کسی نے جمع کیا اس وقت, وہ سب جانتے ہیں وہ پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں, آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً نہیں, یہ تو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ثابت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, پروفیسر صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں نا, وہ بھی اپنا وقت نکال کے آئی ہیں. پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ آئیں, آپ کا وقت بڑا قیمتی, بڑی قابل احترام ہے آپ ہمارے لیے, آپ ایک استاد بھی ہیں اور کرمنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. امن و امان کی جو صورتحال ہے, کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں اس پہ قابو پایا جا رہا ہے؟ مطلب اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ چکا ہے, اتنا بڑھ چکا ہے, کسی بھی عمر کا کوئی بھی شخص, کوئی بھی شہری کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہے, ایون کہ ایس ایس پی کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے. جی بالکل. کیوں, کیا وجہ؟ دیکھیں, ابھی جیسا جاوید صاحب نے فرمایا, ابھی آپ نے ابتدائیہ میں جو گفتگو ہو رہی تھی, دیکھیں ہر مسئلہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہے, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. یہ شہر جو ہے وہ ایک بے تحاشا, جسے کہہ سکتے ہیں آبادی, اتنی آبادی کا متحمل, یعنی ایک چھوٹا موٹا ایک ملک کے برابر اس شہر کی آبادی ہے. چتر بے وہاں کی طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے بارشوں کی بات کی, بالکل بارش ہر جگہ ہوتی ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے. پہلے بھی کراچی میں بارشیں ہوا کرتی تھی, بڑی تباہ کن بارشیں ہوا کرتی تھی, پانی بھی کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ جن علاقوں میں, ابھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جن علاقوں میں آج پانی جو ہے, جب پچھلی بارش میں 19 اگست والی میں جمع ہوا, وہ ہمیشہ سے سلوپ میں ہے اور وہاں پانی جمع ہوتا ہے, نشیبی علاقے ہیں اور ہوتا ہے, یہ نارمل ہے, نیچرل ہے, اور ایک وقت کے ساتھ جو ہے پانی جاتا ہے. اس میں بھی کوئی مطلب یہ نہیں, اب ہم اگر سیاست نہیں ہے, کیونکہ میں ایک غیر سیاسی شخصیت ہوں, اس لیے میں غیر سیاسی انداز میں بات کروں گی کہ جب یہ کچھ چاند کی تاریخیں بھی جب ہوتی ہیں تو اس میں بھی جو ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک اٹریکشن ہوتا ہے, ایک ریپلشن ہوتا ہے, کہ پانی جو ہے وہ ریورس ہوتا ہے, اس طریقے سے نہیں جا رہا ہوتا, سسٹم ہمارا ریفریش نہیں ہوا اس پہ. ہاں وہ آپ ٹھیک کری, لیکن یہ چاند کی تاریخوں والا معاملہ جو تھا, اس پہ ہم نے بڑی ریسرچ کی, بڑا کچھ وہ اس پہ پڑھا. چاند کی تاریخیں سمندر کی لہروں کے لیے 14 اگست کہہ رہی ہوں, 14ویں کی جو چاند کی جو, کیونکہ 14 اگست ہمارے لیے تو اب سبھی کچھ ہے نا, اگست کا مہینہ ہی چل رہا ہے, تو بہرحال تو وہ جو 14, 13, 14, 15 کی جو راتیں ہوتی ہیں, 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے, وہ سمندر کی لہروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس سے وہ لہریں جو ہے وہ ہلتی ہیں. سمندری حیات کے لیے یہ ضروری ہے, یہ قدرتی نظام ہے, اس سے گلیوں کے پانی کے آنے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ, جب بے تحاشا آبادی بڑھی ہے لیکن آپ کا سسٹم جو ہے نا, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. سیوریج سسٹم جو ہے تقریباً انفراسٹرکچر نہیں ہے نا, انفراسٹرکچر نہیں ہے. امپورٹنس کیا ہے انفراسٹرکچر کی؟ انفراسٹرکچر پہ تو ہمارے یہاں فوکس کیا ہی نہیں جاتا, ٹھیک ہے, نہ زیر زمین نہ زمین کے اوپر. جو مختلف قسم کی مختلف ادوار میں جو ہیں پلاٹنگ ہوئی اور لوگوں نے جو پلاٹس لیے, مختلف سوسائٹیز وجود میں آ گئی. دیکھیں سارے برساتی نالوں پہ تو چائنا کٹنگ ہوئی بھی ہے, تو بس تمام برساتی نالے جب آپ بند کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا پھر ان میں سیوریج کا پانی, یا سیوریج کا پانی ہے, یا برساتی نالے ہیں. جس طرح سے جوہر میں آپ دیکھیں رابعہ سٹی کے کیا حالات ہوئے, جو دیکھ کر انتہائی تکلیف دہ حالات ہیں. اسلام آباد میں جو برساتی نالے دیکھیں, ان میں مچھلیاں تیر رہی تھیں, پانی اتنا شفاف تھا کہ جو نیچے کے جو پتھر تھے وہ تک نظر آ رہے تھے, بہت خوبصورت, بڑا زبردست. وہاں کہیں ایسا برساتی نالوں میں کوئی, کراچی ایک بڑا جو سے کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی طور پر پلانٹ شہر ہے. یہاں پر گجر نالا, مختلف جو ہے قدرتی نالے موجود ہیں جو کہ برساتی نالے ہیں, جو برساتی نالے تھے. اب اس کی ایک الگ کہانی ہے, اب وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ نالے جو ہیں وہ سمٹتے جو ہے وہ کہاں تک آ گئے. پھر ان کی یقیناً برسات جب ہوتی ہے تو یہ آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ کتنی ہوگی, کس طرح سے ہوگی. ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے پروفیسر
کوثر صاحبہ بالکل ہمارے پاس ڈیمز بھی نہیں بنائے گئے جن کی وجہ سے اتنا بہترین پانی یہ زرخیزی لے کے آتا ہے, زرخیز مٹی لے کے آتا ہے, سیلابی پانی جو ہوتا ہے, اور وہ اسے ہم اسٹور نہیں کر سکتے, اور جس کی وجہ سے ہم پلاننگ کی کمی ہے, توجہ کی کمی ہے. اسی طرح سے میں اگر یہ کہوں کہ مجھے لگتا ہے کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ناظرین کہ باقاعدہ پلان کیا گیا, پلان کی کمی نہیں ہے, پلان کر کے پرابلم کریٹ کی گئی ہے. بہرحال یہ بہرحال تجزیہ ہے لوگوں کا. اور اچھی بات ایک اور بھی ہے کہ ایم پاکستان سے کنور عمران علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے ہی بات کریں گے. ایک بہت امپورٹنٹ آج کا ایشو ہے. کنور عمران علی خان صاحب نے ہمیں دبئی سے جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم عمران علی خان صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. عمران علی خان صاحب آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے مجھے. ایک منٹ, اب آواز کچھ بہتر ہوئی ہے؟ جی جی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی کلیئر ہے آواز. عمران علی خان صاحب, بھائی بارش رحمت کے بجائے زحمت بن جا رہی ہے شہر قائد میں. اب پھر ایک نیا اسپیل آنے والا ہے, یعنی ایک نیا چیلنج آنے والا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑا اسپیل ہے, بڑا دباؤ ہے, شہری جو نظام ہے اس کے اوپر ہوگا, دباؤ ہوگا اور بڑے مسائل ہوں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک جانب وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے ہی نہیں نکلنا چاہیے, یعنی یہ آخری حل ہے کہ اگر بارش ہو یا کوئی موسم تبدیل ہو تو سب گھر میں بیٹھ جائیں, ساری دنیا کا نظام بند کر دیں تو ہی مسائل کا حل ہوگا. دیکھیں, بات صرف اتنی سی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے یہ سمجھیں 17واں سال ہے, بلکہ 18واں لگ جائے گا, اور ماشاءاللہ ان کو ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس طرح اقتدار ملا ہے, اگر یہ ڈے ون سے ایک نیت کرتے کہ مجھے اس صوبے کو کچھ بنانا ہے, میں صرف شہر کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس صوبے کو کچھ بنانا ہے, میرے خیال میں 17 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. مطلب آپ سمجھیں 18 سال کا مطلب 17-18 سے ایک بچہ جو اس وقت پیدا ہوا ہوگا اس کا NIC بن گیا ہوگا. تو اتنے بڑے عرصے میں وہ صرف یہ کرنے میں کامیاب اگر ہو رہے ہیں کہ جناب ایک ایمرجنسی کی کیفیت کا اعلان کر کے ایک جو ہے یعنی کہ کرفیو لگا دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں, اپنے روزگار پہ نہ جائیں, دودھ والا دودھ نہ بیچے, فروٹ والا فروٹ نہ بیچے, اپنے روزمرہ کی مزدوری کرنے والا مزدوری نہ کرے. بالکل آپ کرفیو لگا دیں اور پرابلم کا سولوشن اگر وہ یہ نکال لیں 17 سال کی گورننس کے بعد, تو یہ انتہائی قابل فکر لمحہ ہے. جناب بات یہ ہے کہ صرف ایک سال میئر صاحب بھی تو چھٹی دے دیتے ہیں, وہ اسکول بند کر دیتے ہیں, کالج بند کر دیتے ہیں, یونیورسٹی کو کہتے ہیں سب اپنے اپنے گھر میں رہیں, سب چھٹی میں ہیں. تو اب آپ بتائیے نا کہ یہ مسائل کا حل وہ اس طرح ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ ان کو جو 30,000 ارب روپے سے اوپر ان 17 سالوں میں ملے ہیں اس کو وہ طریقے سے ٹھیک طریقے سے اگر لگا دیں. عمران صاحب آپ 30,000 ارب روپے 17 سالوں میں پوچھ رہے ہیں, یہاں اس سال 9 ٹاؤن چیئرمینز کو ملنے والے 27 ارب کا حساب نہیں مل رہا. دیکھیں جی, بہت معذرت کے ساتھ میں نے وہ مرتضی وہاب صاحب کا وہ کلپ سنا ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کو 27 ارب روپے دے دیے. اچھا, وہی 27 ارب روپے جو دے رہے ہیں اس پہ وہ ناراض ہو رہے ہیں, نالا ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو اس وقت جو ڈرینیج کا پرابلم ہے یا بارشوں میں جو زبو حالی ہے وہ 9 ٹاؤن ان کے ذمہ دار ہیں. صرف 27 ارب روپے دینے پہ انتہائی مذاق خیز بات ہے. جماعت اسلامی نے اگر کوئی بھرپور پرفارم نہیں کیا 27 ارب روپے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اصل بات یہ وہ بیچارے 27 ارب روپے میں کتنا پرفارم کر سکتے تھے, ان کو کتنی مشینری اویلیبل ہوئی, اور ان کو جو میئر کراچی انہوں نے کتنا تعاون کرا. عمران صاحب, تو یہ ٹاؤن چیئرمین کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ نالے صاف کریں یا وہ سیوریج کی لائنیں ڈالیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا کام ہے کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. میں آپ کو چھوٹا سا ایک تاریخ سے, میری فیملی میں ڈیتھ ہو گئی. اس ایریا کے اندر کراچی کے اندر سمجھے 1.5 فٹ گٹر کا پانی, نازآباد کے اندر 1.5 فٹ گٹر کا پانی موجود تھا. جماعت اسلامی کے جو وہاں کے کاؤنسلر تھے وہ آئے, انہوں نے مجھ سے تعزیت بھی کی
اور انہوں نے اپنی بے بسی بتائی کہ جی جو میئر کراچی صاحب کے انڈر جو مشینری ہے یہ ہم جو کام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی، اس کے لیے ہم معذرت خواہیں۔ اچھا دیکھیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا وہ کیوں ان کو مشینری نہیں ملی یا وہ فنڈز اگر خرچ انہوں نے کیے کس طرح کیے، میں بات ایک براڈ اسپیکٹرم میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمیں اس بجائے بلیم گیم کرنے کے ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے، کوشچن مارک یہ بھائی سنگاپور میں تو مستقل بارشیں ہوتی ہیں، ابھی آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا، وہاں جو برساتی نالے ہیں اس میں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں صاف پانی کے اندر۔ ہمارے یہاں مجھے ایک جگہ کوئی کراچی میں برساتی نالا دکھائیں جہاں پہ پانی ہو صاف، ہر جگہ تو سیوریج کا پانی ہے، سیوریج کے پانی جو نالے ہیں انہی کو آپ عمران برساتی نالے بھی ٹریٹ صاحب کر رہے یہاں ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں مر رہی ہیں، نالوں کو چھوڑ دیں آپ، جی جی بالکل ایسے سمندر ہی ہے۔ گٹر کا پانی فیل ہوتا گٹر کا ہے۔ پانی میں آپ گئی جس ہوں طرح اور میں حیران ہو گئی کہ اس میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ یہ ہمارا جو منوڑا ہے جسے کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے کراچی سے منوڑا کی طرف جاتے ہیں تو پورا کا پورا سمندر سیاہ ہے، جتنی بھی جیٹیز ہیں سب سیاہ ہیں، بابا آئلینڈ کی جیٹی سیاہ ہے، مچھلیاں نہیں، دنیا کے اندر سمندر کو اتنا بہترین کچرے کے استعمال کیا ڈھیر جاتا پہ ہے۔ بابا آئلینڈ۔ میں اگر لیٹ سپوز میں یہاں دبئی میرا آنا ہوا، میں دیکھ کے حیران ہوا جو ڈیولپمنٹ وہاں پر جو کر رہے ہیں، سمندر کو باقاعدہ وہاں پر مٹی کو اس طریقے سے سمندر کو ڈیزائن کر کے وہاں پہ انجینئرز لگا کے مستقل وہاں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، مستقل ٹورسٹ کے لیے وہ ایک الگ معاملہ ہے، مینگروز ختم ہو گئے، مطلب اتنے ایشو ہیں عمران صاحب، کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مینگروز ختم ہو چکے ہیں۔ اب مطلب نیٹی جیٹی کے پل سے آپ نیچے دیکھیں تو سوائے کچرے کے گندگی کے کچھ نظر نہیں آتا، اور مینگروز کے جو جنگلات بچے ہیں وہاں جا کے جب ہم نے دیکھا تو وہاں قرآنی آیات، تعویذیں اور پورے قرآن وہاں پہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ مطلب یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جن پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ دیکھیں شمائلہ میں ایک منٹ لوں گا، بات یہ ہے کہ آخر اسلام آباد میں الحمدللہ اتنی اچھی پلاننگ سے جو برساتی نالے ڈلے ہیں تو وہ کوئی آگے سے وہاں پہ کسی کوئی بین الاقوامی کوئی انجینئرز نے آگے تو نہیں بنائے نا، وہ تو قدرتی ہے، بات یہ ہے کہ کراچی کو اس طریقے سے بنانے کے لیے کوئی الگ سے سائنسدان تھوڑی لگانے پڑیں گے، بات ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ پلاننگ کریں، جو پیسے مل رہے ہیں وہ دیانتداری سے آپ لگائیں، شہر میں لگائیں، سندھ میں لگائیں، سندھ میں بھی کوئی ایک شہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عمران علی خان صاحب، بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین مزید بھی بات کریں گے، مزید بھی مسائل ہیں، ٹاپکس ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جاوید صاحب سے بات کرنا چاہوں گی۔ جاوید صاحب آپ نے بھی عمران علی خان صاحب کی بات سنی، بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ نیت ہونی چاہیے، مخلصی ہونی چاہیے، کام کیا جا سکتا ہے، تو آخر مسائل کا حل نکلے گا کیسے؟ آپ بھی ایک سیاسی آدمی ہیں، کیسے نکالنا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس طرح تو پھر کیسے عوام مینڈیٹ دے دیتی؟ 17 سالوں سے ایک جماعت کی حکومت ہے تو وہ تو یہ کہتی ہے عوام ہمیں مینڈیٹ دیتی، اس کا مطلب ہم اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ نے 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کا حشر دیکھ لیا اور وہ دنیا واقف ہے اس سے، کوئی مطلب کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لازمی سی بات ہے، وہ پی ٹی وی کا یا وہ تو ہے نہیں کہ جو، تو وہ دنیا نے دیکھا کہ مینڈیٹ کس کو ملا تھا اور پھر حکومتیں کس کی بنی۔ اگر عوامی مینڈیٹ جس کو ملے اس کی حکومت بن جائے تو عوام پھر خود اگلے الیکشن میں فیصلہ کرے گی کہ یہ پھر دوبارہ حکومت بنانے قابل ہیں یا نہیں ہے۔ دیکھیں 17 سال اور 20 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملائیشیا میں مہاتر محمد صاحب 20 سال تھے اور انہوں نے ملائیشیا، پورے ملائیشیا، کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہے، پورے ملائیشیا کو آپ نے دیکھا کہاں پہنچا دیا تھا۔ کے پی میں آپ کی حکومت کتنے سال رہی ہے؟ کے پی میں یہ تیسرا ٹرم ہے، 15 سال، تقریباً 15 سال ہونے والا ہے، کیونکہ 2 ٹرم تھے بیچ میں چلیں 10 سال۔ آپ بتائیں مجھے، جی 10 سال میں آج پورا کے پی ڈوبا ہوا ہے۔ صحیح، آپ وہاں کی حالت دیکھیں کہ لوگوں نے دریاؤں کے راستوں پہ پورے ریزورٹ بنائے ہوئے تھے، اور جب دریا کا پانی آیا ہے تو پورے خاندانوں کو بہا کے وہ لے گیا، پورے گاؤں تباہ ہو گئے۔ صحیح، مطلب یہ چیزیں تو پہلے سے پتا تھی، 2013 میں تو ساری پریڈکشنز ہو گئی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں ایک تو ہوتی حکومت، پھر دوسرے ہوتے ہیں ادارے۔ اگر کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی کرائم ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اگر ادارے غیر جانبدارانہ اس کی تحقیق کر کے سزا دے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ
ہمارے جو سابقہ چیف منسٹر صاحب تھے جو خٹک صاحب، ان کے اوپر کتنے الزامات تھے، BRT کا الزام تھا، سب تھا، اور جو الزام لگانے والے تھے آج اسی پرائم منسٹر کے وہ مشیر ہیں، خٹک صاحب ہیں. تو جب اس طرح آپ سیاسی وابستگی کو چینج کروائیں گے، کچھ کریں گے، اگر وہ آپ سیاسی وابستگیاں تو یہ تو پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی جاوید صاحب. آپ کی تو پوری پارٹی ہی دوسری پارٹیوں کی سیاست کا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جو کرائم کر رہا ہے، دیکھیں نہیں، مسئلہ یہ ہے مختلف پارٹیوں سے کہ ہمارا ایک تجربہ تھا پہلے. دیکھیں ہماری تو 2018 میں حکومت بنی تھی اور جو بھی کچھ ہوا تو وہ آپ کو پتہ ہے سارا، لیکن وہ 2018 کے 3 سال اتنے بھاری تھے کہ 8 فروری 2024 کو انہیں ایک ملک گیر رزلٹ چینج کرنا پڑا، کیونکہ وہ کسی ایک شہر یا چند سیٹوں کا نہیں تھا. آپ نے کراچی میں بھی دیکھا 15 سیٹوں پہ کون جیتا تھا، آیا کون. آپ حل بتا دیں جلدی سے. حل وہی ہے، دیکھیں حل وہ ہے، عوام کیا کرے؟ حل صرف یہ ہے کہ ادارے اپنا کام کریں، حکومتیں اپنا کام کریں، اور عوام جس کو منتخب کرے، جس کو ووٹ دے. کیونکہ دیکھیں یہ سارے آج جو ہم بات کر رہے ہیں نالوں کی اور گندگی کی اور بیماریوں کی، اب آپ دیکھیں ایک سروے رپورٹ آئی تھی کہ اس وقت جو بچے جو ابھی 10 سال یا 12 سال کے، ان میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو اس سے پہلے کے جو لوگ تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے غذائیں ناقص ہیں، بیماریاں ہیں، کچرا ہے، تو کیسے پھر وہ آنے والے جو ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں اور جو ایک نئی جنریشن جو کہتے ہیں نا کہ اب یہ آنے والی جنریشن ملک سنبھالے گی، وہ سارے باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو گیا ہمارا، برین ڈرین ہو رہا ہے. تو پھر آگے کس طرح ہوگا؟ اب میڈم بیٹھی ہوئی اس پہ کیونکہ ان کا تعلق بھی ایجوکیشن سے. اتنا زیادہ ایسا سینیریو جاوید صاحب نے کریٹ کیا ہے، حالات بہت زیادہ خراب، برین ڈرین ہو گیا، دیکھ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو وہ نئی نسل 60% جو ینگ جنریشن ہے وہ آپ سے ہو کے آگے آتی ہے انڈسٹری کی طرف. ٹھیک ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کیا واقعی اتنا برین ڈرین ہو گیا؟ کیا واقعی جو ہمارا ینگ بلڈ ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ نہیں اب نہیں رہنا، ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہاں سے اور آگے نکل جائیں، یہاں نہیں رہنا؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو ایک مایوسی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے باہر کہیں چلے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن کی خواہش ہے وہ سب کے سب باہر چلے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس میں سے کچھ پرسنٹ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے اور زیادہ تر نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اصل میں جو نوجوانوں کی آپ بدلی کی بات کریں نا، ہم یہاں پر ایجوکیشن میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، تو دیکھیں انفراسٹرکچر نہیں ان کے پاس. سال سے تو وہ حکمرانوں اور پارٹیوں کی جو ہے وہ جو ان کو سنہرے خواب دکھائے گئے، کبھی یوتھ کے نام پہ، کبھی کسی نام پر، اس میں مبتلا ہے. مایوسی جب ہوگی تو ظاہری بات ہے یہی ہوگا. مایوس کس نے کیا ہے؟ سیاستدانوں نے کیا ہے. میرا ماننا صرف یہ ہے کہ آپ ان کی سوشل انجینئرنگ نہ کریں، ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں. پہلے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ عوام جو ہے وہ الجھ کے رہ گئی ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل لیڈر کون ہے اور کون نہیں ہے. سب نے دیکھیں، ہم اگر اپنے لیڈرز کی تقاریر کو، ان کا انالیسس کریں تو وہ جو ہیں، میں اگر معذرت کے ساتھ کہ وہ گھریلو خواتین کے سٹائل سے اوپر نہیں اٹھتے. ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے یہ کر دیا، وہ پچھلے اس میں یہ کیا. بھائی موو آن، آگے بڑھیں، آپ کچھ ڈیلیور کریں. آپ نے کیا کیا، یہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ان کی تقاریر آپ سنیں، وہ پچھلے مظالم گنوانے میں ہی وہ بہت مطلب مصروف ہوتے ہیں. کافی عرصے سے ہمارے لیڈرز کا یہی سٹائل چلا آ رہا ہے. دیکھیں اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں عوام کن حالات میں ہیں، نوجوان کن حالات میں ہیں. برین ڈرین انہی کا ہوگا جن کے پاس برین ہوگا. باقی کس کا کیا ہوگا؟ جو کرائم ریٹ آپ کا ڈے بائی ڈے ہائی ہوتا جا رہا ہے، وہ کیوں ہائی ہو رہا ہے؟ کہ جو برین جو ہے وہ ڈرین ہونے کے لائق نہیں ہے تو وہ اس طرح سے ڈرین ہوگا. تو یقیناً دیکھیں، رحم کریں اس ملک پر، رحم کریں اس ملک کے نوجوانوں پر، رحم کریں اس ملک کے عوام پر. برائے مہربانی میری تمام سیاسی جماعتوں سے یہی ہے کہ ان کو مزید الجھاؤں میں نہ ڈالیں. ان کو جو ہے ایک سمپل ایک سولوشن دیں. اسٹوڈنٹ رہنے دیں، اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ، یوتھ کو یوتھ رہنے دیں. ان کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، ان کو سہولیات دیں. میں اگر یہ بات کروں کہ کس پارٹی نے برسر اقتدار آ کر اس یوتھ کو جو ہے وہ کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ کچھ بھی کسی نے بھی نہیں کیا. ان کو کیا وہ انفراسٹرکچر دیا گیا ہے؟ کیا ان کو وہ سہولیات دی گئی ہیں؟ کیا ان کو؟ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسز ڈبل، ٹرپل، 4 ٹائمز
بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یعنی ایک شخص اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، ہائر اسٹڈیز کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تمام راستے بند ہیں. بالکل، کیونکہ وہ نہیں فیس بڑھا، لیکن اس فیس کے مطابقت کے ساتھ ان کو سہولیات نہیں دی گئی ہیں. آپ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ان کو پروگرامز کیا وغیرہ بھی نہیں آتے یوتھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ پروگرامز وغیرہ پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے ان کے لیے انف جو ہے سہولیات نہیں ہیں. ان کی صلاحیتوں کو میں یہ دیکھتی ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں اسکالرشپس کتنی آئیں گی، ٹھیک ہے، کتنی آئیں گی، اور زیادہ تر اب ایسے ایلیٹ کے ادارے الگ بن گئے ہیں، یونیورسٹیز الگ بن گئی ہیں، عوام کی الگ ہیں. جو عوامی یونیورسٹیز ہیں، جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں، پبلک سیکٹر، ان کے حالات بڑے خراب حالات ہیں، اور میجورٹی وہاں پہ جاتی ہے. میجورٹی جو طلبہ کی ہے وہ اس کو بیئر نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ فیس پے نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن جو فیس دے رہے ہیں کم از کم وہ تو یوٹیلائز ہو، اس کو تو جو ہے وہ استعمال میں لایا جائے. برائے مہربانی جس کی XYZ کسی پارٹی کی حکومت بنتی ہے وہ کم از کم رحم کرے. کس پر؟ عوام پر، طلبہ پر. بات یہ کہ طلبہ ہی ہیں جو اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے. مایوسی میں نہ دھکیلے. مایوسی جب ہوتی ہے تو بڑے سے کہہ سکتے ہیں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اب یہ کراچی بھی ایک ایسی گتھی بنتی جا رہی ہے کہ جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بالکل بالکل. کنور عمران علی خان صاحب سے بات کریں گے، کیونکہ یوتھ جو ہے وہ پارٹی کی بیس تھی، MQM کی بیس تھی یوتھ. تو عمران صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوتھ کو وہ سہولیات مل رہی ہیں جو انہیں ملنی چاہیے، یا یوتھ کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت اگر آپ یہ یوتھ کی بات کریں تو یوتھ کا تو ہمارے ہاں یہ شہر ہے، خاص طور پہ کراچی کا میں یہ ذکر کروں گا کہ یہاں پہ جو طلباء کے جو ریزلٹس جان بوجھ کے جس طریقے سے خراب کیے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور یہ ڈیلیبریٹلی ایسا کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی کون سی خدمت کی جا رہی ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے کچھ بورڈز ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ 90s کے اندر آتے ہیں، اور وہ جب یہاں پہ جو ان کے مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں اس کے اندر ان کے وہ بمشکل پاس بھی نہیں ہو پاتے. اور آن کنٹریری آپ کے جن طلباء کے آپ مارکس جو ہے جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں وہ مقابلے کے امتحانوں میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں. اب یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ نا امید ہے اس وقت، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ سپوز MQM پاکستان جو کراچی کی یا شہری سندھ کی نمائندہ جماعت ہے، وہ باوجود کوشش کرنے کے یوتھ ان سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کی بات آخر کیوں نہیں مانی جا رہی، آپ کی بات آخر کیوں نہیں رکھی جا رہی. آپ جو پلاننگز کرتے ہیں شہر کے لیے، آپ جو بات کرتے ہیں شہر کے لیے حکومت سندھ سے، آپ جو بات کرتے ہیں شہری حکومت سے، یا آپ جو بات کرتے ہیں وفاق سے، وہ مکمل کیوں نہیں مانی جاتی. مثال کے طور پہ ہم نے مردم شماری کے اندر ایک کردار ادا کیا، اس پہ ہماری جو شہر کی یوتھ تھی وہ اس وقت کسی حد تک مطمئن ہوئی کہ ہم نے کئی مرتبہ ڈیٹس بڑھوائیں، اور اس کے بعد کراچی شہر کی آبادی کو ٹھیک گننے کی کوشش کی. باوجود اس کے 4 کروڑ کی کم سے کم یہ آبادی کا شہر ہے، لیکن اس میں بھی ہم مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو پائے. ہمیں مستقل یہاں کی یوتھ کو اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو سپریس کیا جاتا ہے. وجہ پیچھے صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کراچی کی ایگزیکٹ آبادی آپ نے گن لی اور ایگزیکٹ آبادی کے حساب سے یہاں پہ مسائل کے حل عمران صاحب، ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا بڑھ جائیں گی اور سیٹس بڑھ جائیں گی، تو یہاں کی جو نمائندہ جماعت ہے شہر جو سندھ کی، وہ یہ نہیں چاہتی کہ شہری سندھ سے جو ہے سیٹیں بڑھے، اور ان کو ڈر ہے کہ وزیر اعلیٰ شہر سے نہ آ جائے. صرف اس وجہ سے اس بارے میں بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، بڑی خبریں آ رہی ہیں، اس پر بھی کبھی بات کریں گے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے بڑے عزم کا اظہار کیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو قرضوں سے چھٹکارا دلا دیں گے. ممکن ہے ایسا؟ دیکھیں، where there is will there is way، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارے پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے. آپ ٹیکنیکل اسکلز کی بات کریں، اس لحاظ سے بھی ایک اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے نیو ٹیک، جس کا ایک خالد مقبول صدیقی بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک جو ہے یہاں پر بھی کیمپس کھولا جائے.
आपको पता है उनके कई ममालिक से MOU साइन हुए हुए हैं कि वहां से जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो ट्रेन करके उन्हीं के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, और जो है उस बुनियाद पे उन बच्चों को, उन नौजवानों को जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि अगर जिस तरह अगर वजीर आजम साहब कह रहे हैं कर्जों से निजात की, हमारे इस मुल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे कारोबारी अफराद अगर अच्छी सहूलतें उनको दी जाएं, शहर कराची इमरान अली खान देने वाली गाय है, बिल्कुल आवाम में बड़ा पोटेंशियल है और यूथ में तो बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया कुंवर इमरान अली खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जावेद साहब फरमाइए, अब कम वक्त रह गया, जल्दी जल्दी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। असल में अभी मैं कंवर इमरान साहब की बात सुन रहा था और ये कि अब हम ये करते हैं और कराची की नुमाइंदा जमात होने का भी दावा कर रहे थे इस वक्त जब ये 15 सीटें हार के, क्योंकि PTI का आपको सबको रिजल्ट पता है जो 2024 को आया। अगर इनमें इतनी सलाहियत होती है, इनकी पार्टी में इतनी सलाहियत होती है, इनको एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड मिला था कराची को, क्योंकि इनकी सियासत कराची हैदराबाद और 2-3 शहरों की हद तक थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, ये जिस पार्टी के साथ इश्तराक कर रहे थे आज इसको बुरा, तो ये काम अगर ये पहले कर लेते, मतलब पहले टर्न में या दूसरे टर्न में, तो आज ये बात नहीं कर रहे होते। लेकिन इन्होंने हमेशा उसके साथ मिल के, जाहिर सी बात है अगर पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है और आप भी उसके साथ अलायंस में है तो इसका मतलब आप भी कर रहे हैं। और कराची के जो आज हाल हुआ है, ये दोनों पार्टियों में अक्सर और पेशर प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां इसमें जिम्मेदार हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा कराची नहीं था। कराची की आवाम तो ये कहती है कि जब आपके खान साहब जो थे वो PM बने तो उन्होंने कराची वालों को पूछा ही नहीं, हालांकि कराची पे सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत थी। बिल्कुल ये है। अच्छा देखें नहीं, मसला ये है कि आज आपके जो बारिशों के जो नाला है, गुजर नाले से लेके और किमाड़ी तक का जो बनाया था, फोर्सेस ने बड़ा साथ दिया है, फोर्सेस ने बड़ा साथ दिया। देखिए हुकूमत ने प्लानिंग की थी तो साथ दिया ना। जब हुकूमत प्लानिंग ही नहीं करेगी इस तरह की तो साथ, ये बारिश का मसला तो आज थोड़ी चल रहा है, ये तो जब भी बारिश होती थी साल से चलता था। लेकिन नहीं देखिए जितनी देखिए फिर सिंध में हमारा कोई ना तो बल्दिया में था। ये कहते हैं कि PM वजीर आजम जो होता है वो एक बाप की तरह होता है, तो एक बाप को आके अपने बच्चों के साथ। लेकिन 18वीं तरमीम देखिए, 18वीं तरमीम का आप क्या करेंगे जिसमें सिंध गवर्नमेंट जब भी कोई हेल्थ कार्ड, हमारा हेल्थ कार्ड आया था, पंजाब ने उसका फायदा उठाया, KPK ने उठाया, सिंध ने क्यों नहीं उठाया? सिंध के लोगों से ने, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे यहाँ जनाब सेहत का निज़ाम बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी जैसे इमरान राव साहब बात कर रहे थे, तो इन्होंने क्यों नहीं कराची में यूनिवर्सिटियां बनाई, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए? कंवर इमरान अली खान साहब, तो इन्होंने क्यों नहीं यूनिवर्सिटियां बनाई? देखें 3 अब्बासी जिना कब के बने हुए, तो ये हॉस्पिटल बनाते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाते हैं, फिर ये बात करते हैं तो अच्छी बात थी। कराची के अवाम ने सबसे मोहब्बत की, सबने ट्रस्ट किया, लेकिन कराची को कोई किसी ने नहीं अपनाया। कराची को PTI डिफेंस से स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा, मम्मी पापा बर्गर और ये सब कहा जाता था, ये कहा जाता था। लेकिन PTI ने कभी भी कराची को वो तवज्जो नहीं। खान साहब को ने जब कराची से इलेक्शन लड़ा तो उनको एक इतने बड़े शहर ने उन पे ट्रस्ट किया, उनको उसूली तौर पे इस शहर की सीट को छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि कराची सबका रिप्रेजेंटेटिव है, किसी एक का शहर नहीं है। लेकिन उनको दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें कराची से उस तरह से दिलचस्पी नहीं थी, उनका फोकस भी कराची नहीं था। कराची की बदकिस्मती यही है, ये शिकवा है कराची की बदकिस्मती यही, कराची को किसी ने ओन नहीं किया, कराची से सबने कमाया, कराची ने सबको फायदे दिए, लेकिन कराची को किसी ने ओन नहीं किया। कराची ने जितना खुलूस जो है वो जमातों पे, मुख्तलिफ जमातों पे लुटाया, PTI पे लुटाया स्पेशली पिछले इलेक्शंस में आप देखें, लेकिन कराची को उस तरह से उसका हिस्सा नहीं मिला। कराची को कभी, कराची के रहने वालों को मैं समझती हूँ शायद इंसान भी नहीं समझा गया, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो जरूरत महसूस नहीं की गई, और कराची के अवाम ने हमेशा हर चीज का साथ दिया, लेकिन कराची को हमेशा इग्नोर किया गया। लेकिन मसला ये है कि अगर सिंध में हमारी बल्दिया में या सिंध गवर्नमेंट में नुमाइंदगी होती तो फिर हम देखें, हमारा जो फंड था वो हमारे MNA, अच्छा उस वक्त कराची में गवर्नर कराची का था, देखें गवर्नर कराची का था, सदर कराची का था, 4 मिनिस्टर जो पहले कभी मेरे ख्याल से कराची से नहीं रहे। बहुत शुक्रिया जावेद, इस वजह से आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। प्रोफेसर नाइमा सईद साहबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेके आए। कुंवर इमरान अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, कराची सबका है,
کراچی کا کوئی نہیں. بہت سخت الفاظ ہیں اور بڑا مشکل وقت ہے شہر قائد کے باسیوں کے لیے. سخت مایوسی کا شکار ہیں. کون ان کی مایوسی دور کرے گا؟ سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.